for the students but also for yourself. Your high self-esteem is only your opinion. دیکھیں کتنی اہم بات ہے اور کتنی سمپل ہے. What can I do اور what can I not do. جو میں نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا, اور جو میں کر سکتا ہوں, یہ چیزیں آپ کی سیلف اسٹیم کو یا تو اوپر لے کر جا رہی یا نیچے. لیکن یہ جو لو سیلف اسٹیم پیپل ہوتے ہیں اپنے آپ کو معاف ہی نہیں کر پاتے. کوئی زندگی میں ایک غلطی ہو گئی, ساری زندگی اس بندے کی لائف ہی چینج ہو جاتی ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنی ابیلٹیز کے مطابق کم نمبر لے رہا ہے, اچھے ریزلٹس نہیں دے رہا, یہ فالٹ ہے ٹیچنگ کا. آج بات ہم کر رہے ہیں ریزنگ سیلف اسٹیم امنگ اسٹوڈنٹس. ماہرین نے یہ بات ثابت کر دی ہے اور یہ شواہد موجود ہیں, اس کی باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہے. یہ جو سیلف اسٹیم ہوتی ہے, عزت نفس, زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس. If you want to get good results from the students or from your side, آپ کی اور اسٹوڈنٹ کی سیلف اسٹیم جو ہے اس کو بڑا ہائی ہونا چاہیے. اگر آپ کی سیلف اسٹیم لو ہے تو یہ بات ریسرچ سے ثابت ہو چکی ہے کہ آپ کبھی بھی, چاہے پریکٹیکل لائف ہوگی, چاہے آپ کی ایجوکیشنل لائف ہے, کوئی بھی ہے, اس میں آپ بیٹر ریزلٹس نہیں دے سکیں گے. یہ بات ثابت شدہ ہے. ابھی اس وقت شام میں کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے وہ ریالٹیز رکھی جا سکیں جس سے یہ بات آپ کے دل میں ٹھک جائے کہ ہاں سیلف اسٹیم کا ہونا انتہائی ضروری ہے. ناٹ اونلی فار دا اسٹوڈنٹس بٹ آلسو فار یور سیلف. صرف اسٹوڈنٹس کیا نہیں, آپ میں بھی وہ سیلف اسٹیم ہونی چاہیے. اب عزت نفس کس کو کہتے ہیں, عزت نفس ہوتی کیا ہے؟ آج ہم نے سیکھنا ہے کہ وہ عزت نفس, وہ جو سیلف اسٹیم ہے, اس کو ہم نے ریز کس طرح کرنا ہے. بیکاز ہائی سیلف اسٹیم آلویز گیٹ گڈ ریزلٹس. ایک چھوٹا سا میں کوشش کروں گا یہاں پر آپ کو ویڈیو دکھا سکوں. ویب سائٹ ہے جہاں سے مجھے یہ چیز ملی تھی. یہ ڈفرنٹ کوٹیشنز ہیں, ڈفرنٹ کوٹیشن سیلف اسٹیم کے بارے میں کہ سیلف اسٹیم ہے کیا. بہرحال ہم اس کو آپ کے سامنے ویسے الیبوریٹ کرتے ہیں. سیلف اسٹیم کیا ہے؟ یور ہائی سیلف اسٹیم از اونلی یور اوپینین. دیکھیں کتنی اہم بات ہے اور کتنی سمپل ہے. آپ کی ہائی سیلف اسٹیم, بہت زیادہ عزت نفس, بیسیکلی آپ کا ایک اپنا ہی نظریہ ہے, ایک آپ کا اپنا اوپینین ہے. وائی؟ کیا سیلف اسٹیم جو ہے چہرے سے نظر آتی ہے؟ کیا سیلف اسٹیم والے, ہائی سیلف اسٹیم والے جو لوگ ہیں ان کے سر پر کچھ سینگ نکلے ہوتے ہیں یا انہوں نے بڑا اچھا ڈریس پہنا ہوتا ہے؟ ہائی سیلف اسٹیم والے پیپل آپ کو ریڑھی والے بھی نظر آئیں گے, گدھا گاڑی چلانے والا بھی نظر آئے گا, جو اس کی آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ ان میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی اتنی ہائی سیلف اسٹیم. لہذا سیلف اسٹیم یا ہائی سیلف اسٹیم یا لو سیلف اسٹیم بیسیکلی از یور اوپینین اباؤٹ یور سیلف. یہ آپ کا اپنا نظریہ ہے آپ کے اپنے متعلق.
ٹھیک ہے. سیلف اسٹیم ریفرز ٹو جنرل فیلنگز آف سیلف ورتھ اینڈ سیلف ویلیو. اس ایک نقشے میں ذرا غور کیجیے گا. ہاؤ وی ڈیولپ اوور سیلف اسٹیم. Image areas, what can I do, what I like, what am I good at, what is important to me, feedback from others. یہ ساری چیزیں مل کر کیا کرتی ہیں؟ سیلف اسٹیم بناتی ہیں. وہ ہائی سیلف اسٹیم یا لو سیلف اسٹیم. فار ایگزامپل امیج ایریاز. بھئی آپ دکھتے کس طرح ہیں؟ یہ آپ نے خود اپنے متعلق سوچنا ہے نا. آپ دکھتے کس طرح کے ہیں؟ بیسیکلی اٹس یور اوپینین. اگر آپ دوسروں کی نظر سے سوچیں گے کہ آپ کس طرح دکھتے ہیں تو پھر تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اب ہوگا کیا؟ بیسیکلی آپ اپنے آپ کو دیکھیے اپنی نظر سے. ٹھیک ہے. جب امیج ایریا میں آپ یہ محسوس کریں کہ مجھے کوئی کس طرح دیکھ رہا ہوگا یا مجھے کوئی کس طرح محسوس کر رہا ہوگا تو پھر آپ کی جو وہ سیلف اسٹیم ہے وہ شیک کرے گی. وہ شیک اس طرح کرے گی، وہ اوپر بھی جا سکتی ہے، وہ نیچے بھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات، وٹ کین آئی ڈو. آپ ہر کوئی سوچتے ہیں نا میں یہ کر سکتا ہوں، کر سکنا. ہر کوئی سوچتا میں یہ کر سکتا ہوں، میں موٹر سائیکل چلا سکتا ہوں، میں گاڑی چلا سکتا ہوں، میں 2 من وزن اٹھا سکتا ہوں، میں اسٹوڈنٹ کو بہت اچھا پڑھا سکتا ہوں، میں 1 ماہ کے اندر اسٹوڈنٹ کو پڑھا کر بہترین رزلٹ لے سکتا ہوں. یہ کیا ہے؟ وٹ کین آئی ڈو. یہ آپ اپنے متعلق جو سوچتے ہیں یہ آپ کی سیلف اسٹیم بنا رہی ہے، یا اوپر یا نیچے. اگر آپ یہ سوچو میں تو کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا، میں تو فلاں کا سامنا نہیں کر سکتا، میں تو وہ جو فلاں شخص ہے وہ بڑا بدتمیز ہے، میں تو اس کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتا، وہ گیا تو بڑی انسلٹ ہوگی، ہوگا وہ ہوگا. یہ کیا ہے؟ وٹ کین آئی ڈو اور وٹ کین آئی ناٹ ڈو. جو میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، اور جو میں کر سکتا ہوں، یہ چیزیں آپ کی سیلف اسٹیم کو یا تو اوپر لے کر جا رہی ہیں یا نیچے. جتنا زیادہ کام آپ کر سکتے ہیں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ جیسے خواتین اکثر پیشتر ہوتی ہیں، میں کوکنگ کر سکتی ہوں، میں بریانی بڑی اچھی بناؤں گی، میں وہ پیزا بڑا اچھا بناؤں گی. بھائی تو کیا گیا اس کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ اوپر جا رہی ہے، اور جتنی اس کی سیلف اسٹیم ہائی ہوگی اس سے اتنے ہی بیٹر رزلٹس نکلیں گے. اور اسپیشلی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں ایجوکیشن کی، تو ایجوکیشن میں جتنی کسی کی ہائی سیلف اسٹیم ہوگی اتنی وہ بیٹر رزلٹس دے گا، اور جتنی کسی کی لو سیلف اسٹیم ہوگی اتنی ہی بیڈ رزلٹس جو ہے اس سے پروڈیوس ہوں گے. سو وٹ کین آئی ڈو، وٹ آئی ایم آئی لائک. میں کیا ہوں، وٹ آئی ایم. وٹ آئی لائک، میں کیا پسند کروں، میری پسند اور ناپسند میں بھی میری سیلف اسٹیم جو ہے وہ مینٹین ہوگی. وٹ ایم آئی گڈ ایٹ، میں کس چیز میں بہت اچھا ہوں. وٹ از امپورٹنٹ ٹو می، میرے نزدیک کس چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. بھائی ایک شخص ہے اس کے نزدیک ایک ایسی چیز کی اہمیت ہے جس کے کوئی معنی نہیں ہے، اور ایک شخص کے نزدیک کسی ایسی چیز کی بڑی اہمیت ہے جس کے بڑے معنی ہے. تو اس سے سیلف اسٹیم آپ کی مینٹین ہو رہی ہے. فیڈ بیک فرام ادرس بڑی اہم چیز ہے. آج ہمارا فوکس بھی اسی کے اوپر ہی آنا ہے کیونکہ ہم اسٹوڈنٹس کے متعلق بات کریں گے. فیڈ بیک فرام ادرس. آپ اسٹوڈنٹس کو ایوری ٹائم فیڈ کرتے ہیں نا. ٹیچر کا کام کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ کو فیڈ کرنا. تو جب آپ اسٹوڈنٹ کو فیڈ کر رہے ہیں، اپنے جتنے بھی نظریات ہیں، اپنا جتنا نالج ہے اسٹوڈنٹ کو فیڈ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ڈفرنٹ القابات سے نواز رہے ہیں، ٹھیک ہے، ڈفرنٹ اپریسیشن دے رہے ہیں، اور ڈفرنٹ طریقے سے اس کو کوس بھی رہے ہیں، یہ ساری فیڈ بیک ہو رہی ہے. تو کسی انسان کو جس طرح کا فیڈ بیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے اس کی سیلف اسٹیم مینٹین ہوتی ہے. ہاؤ وی ڈیولپ آور سیلف اسٹیم، یہ وہ ایریاز ہیں. ٹھیک ہے. سیلف اسٹیم، ہاؤ آئی فیل اباؤٹ مائی سیلف، پہلے بھی بات ہوگی. اب دیکھیے ڈفرنٹ کمپیریٹیو ٹرمز اس کے ساتھ کوئی آپ شیک نہ کریں، ذرا ان کو بھی سمجھ لیجیے. سیلف آئیڈیل، دا وے وی وڈ لائک ٹو بی، یعنی میرے لیے سیلف آئیڈیل کیا ہوتا ہے؟ وہ طریقہ، وہ معاملہ ہے جس طرح کا میں ہونا چاہتا ہوں یا جس طرح میں پسند کرتا ہوں. دا وے وی وڈ لائک ٹو بی،
इसको हम कहेंगे सेल्फ आइडियल। सेल्फ कॉन्सेप्ट वो क्या है? पिक्चर और परसेप्शन ऑफ आवर सेल्फ। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वो तस्वीर जो आप अपने मुतल्लिक खुद बनाते हैं, अपनी तस्वीर, इसे हम कहेंगे सेल्फ कॉन्सेप्ट। तीसरी है सेल्फ एस्टीम। ये शेक ना हो इसलिए मैंने अलग-अलग इसको डिफरेंशिएट किया। सेल्फ एस्टीम, फीलिंग्स वी हैव अबाउट आवरसेल्व्स, हम अपने मुतल्लिक क्या महसूस करते हैं, ये सेल्फ एस्टीम कहलाई। अब देखिए बड़ी अहम चीज है कि अगर हमें ये पहचानना हो तो कौन से लोग हैं जो हाई सेल्फ एस्टीम रखते हैं। हाई सेल्फ एस्टीम, उनकी निशानियां ये हैं। पीपल विद हाई सेल्फ एस्टीम, दे लाइक टू मीट न्यू पीपल। इनमें एक बहुत बड़ी खूबी ये होती है, हाई सेल्फ एस्टीम पीपल में ये नए लोगों से मिलना चाहते हैं। आपने अमूमन देखा होगा शायद अपने अंदर या अपने कुछ कुलीग्स के अंदर या अपने बहन भाइयों के अंदर या अपने कजन्स के अंदर या अपने स्टूडेंट्स के अंदर कि ये नए लोगों को मिलने से घबराते हैं। मैं आपको जिंदा मिसालें देता हूं कि कभी पीरियड चेंज होता है ना, किसी नए टीचर का हम पीरियड लगाने लगते हैं तो स्टूडेंट घबराए होते, स्टूडेंट्स घबराए होते, सर पता नहीं टीचर किस तरह का होगा या किस तरह की होगी, सर प्लीज जो हमारे पहले वाले टीचर थे बहुत अच्छे थे। अगर जो पहले वो उसको नापसंद भी करते हो लेकिन वो अब नए टीचर को नहीं लेना चाहते, घबराते हैं। और ये मामला टीचर के साथ भी बासफा आता है कि किसी टीचर का कोई पीरियड चेंज किया जाता है तो वो भी घबरा रहा होता है, और ये सारी सी क्लास में रहने दे, मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, इतने वो 100 उसके लिए वो बातें गढ़ेगा, और मैं इतनी देर से ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, वो ठीक है, ये है वो है, इस तरह की बातें। ये बेसिकली क्या है, वो जो सेल्फ एस्टीम है, ठीक है ना, वो हाई नहीं है उनकी, वो कहीं शेक करके नीचे की तरफ आ गई है, इसलिए नए लोगों से मिलते हुए घबराहट महसूस होती है। They don't worry about how others will judge them। ये मैं बात पहले कर बैठा। उन्हें कोई परेशानी नहीं होती इस बात की कि दूसरे जो है उनके मुतल्लिक क्या महसूस करेंगे। भाई वो अपने नजरिए के मुताबिक, अपने ओपिनियन के मुताबिक एक ट्रैक पे चल रहा होगा, ठीक है। तो वो हाई सेल्फ एस्टीम वाला बंदा जो है वो ये महसूस नहीं करेगा कि दूसरे क्या महसूस करें उसको। दे हैव द करेज टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, और उनमें हौसला होता है कि वो अपना माफिल ज़मीर दूसरों के सामने बयान कर सके। आपने अक्सर पेशा देखा होगा कि आपके दिमागों में ख्यालात मोजन हो रहे हैं, ठाठे मार रहे हैं ख्यालात, नए नए नजरियात, और मैं बात भी करता हूं कि आके बताएं, लेकिन इतने अहम ख्यालात और इतने अहम नजरियात दिमाग में होते हुए माइक पे नहीं हुआ था। क्या अभी पहली जो वर्कशॉप हुई है उसमें आप आए, क्या बाकी लोग नहीं आ सकते थे? हो सकता है जो नहीं आए उनके पास इनसे ज्यादा वर्सटाइल किस्म के और बड़े स्प्लेंडेड किस्म के आइडियाज होते, लेकिन उनमें करेज नहीं होती माइक पर आने की, अपना माफिल ज़मीर, अपनी बात, अपने नजरियात को किसी के सामने रखने की। दे हैव द करेज टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, जो सामने आते हैं उनमें हाई सेल्फ एस्टीम होती है। देयर लाइव्स आर एनरिच्ड विद ईच न्यू एनकाउंटर। ये जो जिंदगी में आने वाले नए नए मामला, नई नई मुलाकातें, ठीक है ना, नए नए रिलेशंस जो हैं, ये उनकी जिंदगियों में एनरिच्ड होते हैं, बड़े होते हैं। यानी ये नहीं कि मेरी आपने सिर्फ 2 कजन जो है उनके साथ फ्रेंडशिप है, बाकी मेरे 20 कजन जो है उनके साथ मेरी सलाम दुआ भी नहीं है। नहीं, वो तो किसी को मिले तो वो कहते हैं इसको फ्रेंड बना ले, उसके साथ गुफ्तगू शरीफ, उसके साथ, ठीक है ना। तो ये उनकी लाइफ जो है इन एनकाउंटर से भरी होती है। दे आर नाइसर टू बी अराउंड, और वो अपने इर्द गिर्द के माहौल में अच्छे भी गिरदाने जाते हैं, नाइसर। दे आर मैग्नेट्स टू पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज, और ये बड़ी अहम बात है। यानी ये जो हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोग हैं, इनकी एक खूबी ये होती है, ये उस मकनातीस की तरह होते हैं जो मुस्बत किस्म के जो मौके हैं उनको फौरन पकड़ते, मुस्बत मौके जिससे वो अपने आप को शो कर सके। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर को ये टॉस्क दिया जाता है
کہ آپ نے فلان ڈسپلن مینٹین کرنا، تو وہ ادھر ہی تیار رہیں گے، نہیں سر مجھ سے تو نہیں ہوگا، میں نہیں کر سکتی۔ ایک ٹیچر کو یہ ٹاس دیا جاتا ہے کہ آپ دو کریکولر ایکٹیویٹیز، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے حوالے سے 5-7 اسٹوڈنٹس کو تیار کر کے لائیں۔ بعض ٹیچر تو خود اپنا نام پیش کر، سر میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے پیچھے آئیں گے، اس لیے کہ ہائی سیلف اسٹیم ان میں نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹس کا معاملہ بھی آپ دیکھ لیں اسی طرح کہ انہیں بڑی پازیٹیو، آج کی اپرچونٹی تھی، کتنے اسٹوڈنٹ ایبسینٹ ہیں؟ 13 اسٹوڈنٹ ایبسینٹ ہیں۔ تو وہ ہائی سیلف اسٹیم جو ہے وہ پازیٹیو اپرچونٹی، ہو سکتا ہے انہیں اس چیز کی آگاہی نہ ہو، صحیح طریقے سے اطلاع نہیں ملی، یا انہیں پتہ ہی نہیں کہ آج ہونا کیا، ویسے پتہ ہی نہیں تھا کسی کو، کسی اسٹوڈنٹ کو بھی نہیں پتا تھا کیا ہونا ہے، لیکن اگر اب انہیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ کتنی فروٹفل ورکشاپ تھی، تو میرا خیال ہے نیکسٹ وہ کبھی ایبسینٹ نہیں ہوں گے۔ یہ ان کی خوبی ہوگی کہ ان کے اندر ہائی سیلف اسٹیم ہے، وہ پازیٹیو اپرچونٹیز کو چھوڑتے نہیں، فوراً پکڑتے ہیں اس کو۔ پیپل ود ہائی سیلف اسٹیم ہیو این آئی تھنک آئی کین ایٹیٹیوڈ۔ ایک اور بات یاد رکھ لیں، ہائی سیلف اسٹیم پیپل جو ہیں ان کا جو رویہ ہوتا ہے اس میں یہ چیز ہوتی ہے آئی تھنک آئی کین، میرا خیال ہے کہ ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور آئی کین، میں یہ کر سکتا ہوں، یعنی ان کے ایٹیٹیوڈ میں یہ چیز شامل ہوگی۔ کوئی بات ہو رہی ہے، آئی کین ڈو اٹ، آئی کین ڈو اٹ، میں یہ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آئی تھنک، ایک بندہ ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار ہی نہیں کرتا، کوئی اس کے ذہن میں نظریہ آیا وہ خیال، لیکن جو ہائی سیلف اسٹیم پیپل ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ آئی تھنک آئی تھنک آئی تھنک، میرا خیال ہے کہ ایسا ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہ ایسا ہوگا، میرا خیال ہے کہ یہ ہونا چاہیے، میرا خیال ہے کہ یہ ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آئی تھنک اینڈ آئی کین، یہ دو ایٹیٹیوڈ جو ہیں ہائی سیلف اسٹیم پیپل میں ہوتے ہیں۔ اب ہم ذرا پہچان کرتے ہیں لو سیلف اسٹیم پیپل کی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں اس طرح کی کامیابی اور کامرانی حاصل نہیں کر سکتے، خصوصاً اسٹوڈنٹس۔ They don't believe in themselves، سب سے اہم بات، یہ اپنے اوپر یقین ہی نہیں کرتا، انہیں اپنی صلاحیتوں پر اعتماد ہی نہیں ہوتا۔ اسٹوڈنٹ کو آپ میتھ کا سوال کروائیں، ایک سوال کروایا تو آپ کہا نا باقی کریں، تو میجارٹی آف دا اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ اس چیز سے کنی کی طرح، سر ابھی وہ فلاں کرا دیں، سر ابھی یہ بھی کروا دیں، ٹھیک ہے، کیا ہے انہیں اپنے اوپر بلیو ہی نہیں ہوتا کہ ایک سوال یا 2 سوالوں کے بعد میں خود بھی کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا۔ تو وہ انہیں اپنی صلاحیتوں پر قطعاً کوئی اعتماد، صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں لیکن اعتماد نہیں ہے۔ They don't believe in themselves. Second, they have a hard time forgiving their mistakes. اور میں نے یہ اسٹوڈنٹ کو صبح بھی بات بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ They have a hard time forgiving their mistakes. میں نے کہا تھا let the go past. اپنا ماضی جو ہے اس کو بلا دیجیے، اس میں جو آپ سے غلطیاں ہوئی تھی، جو تلف جاتے ہیں، اسے عبرت کے لیے رکھ لیں، اس کے مطابق ڈائریکشنز نہیں بنا لیں، لیکن اس کو بلا دیں۔ لیکن یہ جو لو سیلف اسٹیم پیپل ہوتے ہیں اپنے آپ کو معاف ہی نہیں کر پاتے۔ کوئی زندگی میں ایک غلطی ہو گئی، ساری زندگی اس بندے کی لائف ہی چینج ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو ساری زندگی اس واقعے کا قصوروار ٹھہراتا ہے، میری وجہ سے ہو، میری وجہ سے ہی ہوا، یہ میری وجہ سے ہوا، ٹھیک ہے۔ تو دے ہیو اے ہارڈ ٹائم فار گیونگ دیئر مسٹیکس، اپنی جو ایک مسٹیک ہو جاتی ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو وہ بھولتے ہی نہیں، بس اس کو لے کے چلتے رہتے ہیں زندگی بھر۔ کوئی ایسی مسٹیک ہو جاتی ہے زندگی میں، اسے زندگی بھر لے کے چلتے رہتے، یہ مجھ سے یہ غلطی ہوگا، میری ہی غلطی تھی، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ چاہیے یہ کہ اس غلطی سے عبرت حاصل کریں اور آئندہ آنے والی زندگی کے لیے پلان کریں کہ اب اس طرح کی مسٹیک نہیں ہوگی، پچھلی بھول لیں نا، چھوڑیں اسے۔ تو لیکن یہ لو سیلف اسٹیم پیپل جو ہے نا اپنی غلطیوں کو بھولتے نہیں، یاد کرتے رہتے ہیں۔ They believe they can never be as good as they should be or as others. ایک یہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ اچھے نہیں ہو سکتے دوسروں کی طرح۔ کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ ہے ایوریج، لیکن اس میں صلاحیتیں بھرپور ہیں، سیلف اسٹیم بہت لو ہے، وہ یہی سوچتا ہے کہ نہیں یہ جو فرسٹ پوزیشن والا بچہ ہے نا میں اس طرح کا نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ وہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس میں ہائی سیلف اسٹیم آ جائے، اگر بالکل اس طرح کا نہیں ہو سکے گا لیکن اس کے قریب پہنچ جائے گا۔ لیکن عموماً اسٹوڈنٹ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ اس لیے نہیں کر پاتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نہیں اس طرح کر سکتا، اتنے مشکل سوال مجھ سے نہیں ہو سکتے،
وہ یہ امتحان اتنا مشکل ہو نہیں میں نہیں کر سکتا، یہ فزکس سائنس سبجیکٹس نہیں میں نہیں پڑھ سکتا. تو یہ ان میں معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کے اوپر بلیو ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ کسی دوسرے اسٹوڈنٹ کی طرح کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں. دے آر افریڈ ٹو شو دیئر کریٹیوٹی بیکاز دے ول بی ریڈیکیولڈ. عموماً یہ جو لو سیلف اسٹیم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان میں انہیں اگر کوئی کریٹیوٹی کی بھی ہوتی ہے تو اس کو دکھاتے نہیں کسی کو کہ کہیں میری تذلیل نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اس ڈر سے آپ کلاس میں پڑھاتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ آپ بار بار کہتے ہیں لاؤ سوال چیک کرو، لاؤ سوال چیک کرو. اسٹوڈنٹ آتا نہیں ہے چیک کروانے کے لیے، کچھ کروا گیا کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب آپ ان کی کاپی پکڑتے ہیں اس طرح چیک کرنے کے لیے تو سوال ٹھیک ہوتا ہے. یعنی اس کی جو کریٹیوٹی تھی وہ بالکل ایگزیکٹ تھی، ٹرو تھی، لیکن لو سیلف اسٹیم ہونے کی وجہ سے وہ آگے نہیں آ پا رہا. دے آر ڈسسیٹسفائیڈ ود دیئر لائفس. اور ایسے لوگ عموماً جو ہیں وہ اپنی زندگیوں سے جو ہے وہ ہر وقت گلا شکوہ کرتے رہے. ڈسسیٹسفائیڈ، مطمئن نہیں ہوگے، غیر مطمئن اپنی لائف سے. دے اسپینڈ موسٹ آف دیئر ٹائم الون. کلاس میں دیکھیے گا ایسے اسٹوڈنٹ جو لو سیلف اسٹیم کا شکار ہوتے ہیں نا، یہ عموماً اکیلے تنے تنہا، وہ کرسی پہ اکیلا، یا وہ کلاس کی آخری سیٹ پر بیٹھا ہوا، کسی کے ساتھ کوئی اتنی فرینڈ شپ نہیں ہے، بالکل اکیلا تنے تنہا جو ہے وہ لائف گزارنے کی کوشش کرے گا. کوئی اس میں ٹیم ایفرٹ نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ اتنی بات چیت نہیں ہے، خاموش رہے گا. وہ لو سیلف اسٹیم کا بہت زیادہ شکار ہو چکا. دے کمپلین اینڈ کریٹیسائز. ایک یہ بھی ہوتے ہیں لو سیلف اسٹیم، یہ ایوری ٹائم شکایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تنقید کرتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ معاملہ یہ ہوتا ہے، یہ لو سیلف اسٹیم کے اس لیے شکار ہوتے ہیں انگور کھٹے ہیں بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو پھر اس میں کیا ہوگا، وہ کریٹیسائز کرنا شروع کر دیں گے، وہ پریٹینڈ کریں گے، بہانے بنائیں گے، یہ وہ. ٹھیک ہے، یعنی یہ کمپلین کرنے والے، ٹھیک ہے، اور کریٹیسائز کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. دے وری اباؤٹ ایوری تھنگ اینڈ ڈو نتھنگ. پریشان تو ہر کام کے متعلق ہوں گے لیکن کریں گے کچھ نہیں. دے وری اباؤٹ ایوری تھنگ اینڈ ڈو نتھنگ. پریشانی ہر کام کی، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے وہ بھی کرنا ہے، میں نے وہ بھی کرنا ہے، لیکن کام کچھ بھی نہیں کریں گے. اچھا، یہ جو میں نے کوالٹیز رکھی ہیں یہ ذرا ذہن میں رہی آپ کے کہ تمام لو سیلف اسٹیم پیپل جو ہیں ان میں یہ ساری کوالٹی ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے ایک بیماری کے سمٹمز ہوتے ہیں، ایک سمٹم ایسا ہے سر درد. اب سر درد ہونے کے سینکڑوں ریزنز ہیں. ٹھیک ہے، یہ فلاں بیماری کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، یہ تھکن کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، یہ سر میں خدا نہ خواستہ کوئی رسولی وغیرہ ہو تو اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، یہ بلڈ کینسر کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی 100 ریزن اس کے ہوں گے. تو اب اگر بالفرض کوئی ایسا شخص آپ کو ملتا ہے جو کمپلین کر رہا ہے، کریٹیسائز کر رہا ہے، تو آپ یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ یہ لو سیلف اسٹیم کا شکار ہے، کیونکہ اس طرح کی میکسیمم کوالٹیز اس میں ہوں گی لیکن ساری کی ساری نہیں ہوں گی. اب دیکھیے جی، ڈیولپمنٹ آف لو سیلف اسٹیم، بات تو ہو گئی. ہائی سیلف اسٹیم پیپل کون سے ہیں، لو سیلف اسٹیم پیپل کون سے ہیں، ان کے کریکٹرسٹکس آپ کے سامنے آ گئے، آپ اسٹوڈنٹ کو پہچان سکیں گے ان کریکٹرسٹکس کی بیس پر. اب ہم نے ان کی لو جس کی تو پہلی ہائی سیلف اسٹیم ہے وہ تو موجوں میں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اچھے ریزلٹس بھی دے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن اب بات تو کرنی ہے لو سیلف اسٹیم اسٹوڈنٹس کی کہ ان کی لو سیلف اسٹیم جو ہے اس کو ہائی کس طرح کرنا ہے تاکہ ہمیں بیٹر ریزلٹس مل سکے. We always try to impress people. We don't like by buying things. We don't need with the money. اچھا ایک چیز یاد رکھیے، اور سیلف اسٹیم میں نے جیسے شروع میں بتایا یہ فیڈ بیک کی وجہ سے ہائی بھی ہوتی ہے اور لو بھی ہوتی ہے، اور یہ کوئی ایک فینامینا نہیں ہے کہ اگر کسی کی ہائی ہے تو ہائی ہی ہے اور اگر کسی کی لو ہے تو لو ہی ہے، نہیں، یہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. یہ تو پھر اوپینین ہے آپ کا اپنا کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں اس چیز کے متعلق. اب ہم ذرا اپنے معاملے پہ غور کریں. بینگ دا ٹیچرز، ہم کس طریقے سے اسٹوڈنٹ کی سیلف اسٹیم کو ہائی کرتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو لو کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے اسٹوڈنٹ کی سیلف اسٹیم ہائی کب ہوتی ہے؟ جب آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں.
اس نے اچھا کام کیا، آپ نے کہا ویری گڈ، نائس، نائس ورک، ایکسیلنٹ ورک، ٹھیک ہے، فیئر ورک، امیزنگ ورک. آپ اس طرح کے القابات سے اسے نوازتے ہیں. لیکن اگر کوئی اسٹوڈنٹ اچھا مظاہرہ نہیں کر پاتا اپنے کسی سبق میں، کسی رزلٹ میں، تو آپ اپنی باتوں سے، اس کو کوسنے سے اس کی جو سیلف اسٹیم ہے اس کو نیچے گرا دیتے. یہ تو ہے ہی نکما، تم تو ہمیشہ اسی طرح کے رزلٹس دیتے ہو، کبھی نہیں سدھر سکتے تم. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 100 میں سے کوئی ایک آدھ اسٹوڈنٹ ہی ہوتا ہے جو آپ کے نیگیٹو ریمارک سے پازیٹو موٹیویشن لے اور اپنی سیلف اسٹیم کو ہائی کر دے. چند ایک اسٹوڈنٹ ہوں گے، بٹ دا میجارٹی آف دا اسٹوڈنٹس آپ کے ان ریمارک سے جو آپ اس کی شخصیت کے متعلق دے رہے ہیں اس کی سیلف اسٹیم نیچے کی طرف گرا دیں. آپ جو رزلٹس اس سے مل رہے ہیں کہ وہ بھی نہیں مل رہے. اکثر پیسے ٹیچرز کہتے ہیں نا، پہلے یہ تھوڑا بہت کام کرتا تھا، اب تو بالکل ہی نہیں کرتا نا. پہلے ٹیسٹ دیا تھا، کچھ پاسنگ مارکس آ گئے تھے، اب وہ بھی نہیں آتے، دن بدن میں کم ہوتا جا رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کبھی سوچا؟ بھائی پہلے جو اس نے رزلٹس دیے تھے، شاید ہمارے سسٹم آف ایجوکیشن نے اس کو اس طریقے سے کوسا ہے کہ اس کے رزلٹس جو ہے نا وہ نیچے آنے شروع ہو گئے. اگر اس نے کئی پاسنگ کے قریبی مارکس لے لیے تھے، ایون اس نے 2 نمبر لیے تھے، 3 لیے تھے، 5 لیے تھے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کے ساتھ جو آپ کی ٹریٹمنٹ ہوگی، جو آپ کا انٹریکشن ہوگا، وہ ہوگا دوسروں کے سامنے. بھائی آج آپ نے اتنے نمبر لیے ہیں، مجھے آپ سے کبھی امید ہے کہ آپ اچھے اسٹوڈنٹ ہو، آپ مزید محنت کرو تاکہ اگلے ٹیسٹ میں آپ اس سے زیادہ نمبر لو. یعنی نمبر اس نے کم لیے. آپ اگر یہ میتھڈ اختیار کریں، اچھا جی یہ جنہوں نے 2 نمبر لیے نا نکموں نے کھڑے ہو جائے کرو، جن کے 10 سے کم نمبر ہیں اس ٹیسٹ میں وہ کھڑے ہو جائیں. بھیا ہم نے چھوڑا گیا ان کا پیچھے. جب ان کو سارے اسٹوڈنٹ کے سامنے یہ والے القابات دے دیے گئے کہ تم نکمے ہو، یہ 4 لڑکے جو کھڑے ہوئے ہیں، جو فیل ہوئے ہیں، جن کے 10 سے کم نمبر ہیں، یہ تو ہے ہی نکمے، پوری کلاس کے سامنے ہم نے کلیئر کر دیا. اب اس سے رزلٹس کی امید آپ کریں؟ نو. جب انہیں یہ پتا چل گیا کہ جو صلہ ملنا تھا وہ تو ٹیچر نے دے دیا، انہوں نے کہہ دیا نکما، تو اب تو نکما ہی ہونا، لہذا اب وہ رزلٹس نہیں دے گا، دن بدن اس کے رزلٹس نیچے آئیں گے. میں دعوے سے کہتا ہوں آپ استعمال کر کے دیکھیں سیلف اسٹیم کا فارمولا، کہ اگر وہ کم نمبر لیتا ہے تو آپ اس کی تعریف کر دیں. بیٹا آپ نے اس امتحان میں 20 میں سے، یہ میرا جو ٹیسٹ ہوا ہے، 20 میں سے آپ نے صرف 3 نمبر لیے، تو مجھے امید ہے آپ کی شخصیت سے کہ آپ تو بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، اس سے پہلے آپ اچھے رزلٹس دیا کرتے تھے، تو مجھے کبھی امید ہے کہ آپ اگلے امتحان میں بہت اچھے مارکس لیں گے. یعنی یہ آپ نے ایک میتھڈ اختیار کیا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوگا؟ آپ اگلے رزلٹ میں دیکھیے ہوتا کیا ہے. آپ اگلے رزلٹ میں دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں وہ اسٹوڈنٹ اگر کوئی خاص وجہ نہ ہوئی وہ محنت کر کے اوپر آئے گا. آپ اس کو سیپریٹ ملیے، آپ نے فری پیریڈز میں، ریسیس میں، اسمبلی سے پہلے، چھٹی کے بعد، جو بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے، علیحدہ کلاس سے باہر نکال کے یہ آپ کا، اب دیکھیں وہ جو بات آپ کرنا چاہتے تھے اب کر لیں. یہ جو آپ کا ٹیسٹ ہوا ہے اس میں ہم نے 20 میں سے 3 نمبر لیے صرف، یہ تو میرے لیے اور آپ کے والدین کے لیے، خود آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے. یہ نمبر اچھے نہیں ہیں اور مجھے تم سے امید ہے کہ تم اچھے نمبر لے سکتے ہو. یہ دوسرے اسٹوڈنٹ جو اتنے اچھے نمبر لے رہے ہیں ان سے کمپیٹ کرو، آگے نکلو ان سے. تو کیا جو پرسوں ٹیسٹ ہوگا اس میں کس طرح کے نمبر آئیں گے تمہارے؟ ہو سکے تو اس کے کندھے پہ تھپکی دیجیے، ٹھیک ہے، اس کو بازو سے پکڑ کے تھوڑا سا ہلائیے. لیکن یہ بھی انداز کر رہے ہیں بات آپ کہ تم نے اچھے نمبر نہیں لیے، لیکن نصیحت کے انداز، اور اس سے بھی وہ اسٹوڈنٹ بہت زیادہ سیکھے گا اور وہ آپ کو اگلے امتحان میں بڑے زبردست رزلٹس دے کے دکھائے گا، اس سے بیٹر ہوں گے جو اس نے پیچھے لیے ہوں. یہ آپ طریقہ کار آزما کے دیکھیے. خدارا اسٹوڈنٹ کو برے الفاظ سے، برے ریمارک سے نہ نوازے. یہ ان میں اچھے رزلٹس لے کر نہیں آئے گا بلکہ یہ رزلٹس نیچے گرائے گا. نکما اسٹوڈنٹ جسے آپ نکما کہتے ہیں، میری ڈکشنری میں نکما کوئی نہیں ہوتا.
یہ بھی یاد رکھ لیں. میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے زندگی میں جو سیکھا ہے وہ یہ ہے, کوئی اسٹوڈنٹ نکما نہیں ہوتا. یہ تو ہم نے ایک لفظ رکھ لیا نا نکما. بھائی جس اسٹوڈنٹ کے پاس جتنی ابیلٹی ہے وہ اس کا مظاہرہ کر کے آپ کو رزلٹ سامنے لا کے دے گا. فرق کیا پڑے گا میں آپ کو بتا دوں, اب آپ شاید ششدر رہ جائیں اس بات پر. اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنی ابیلٹیز کے مطابق کم نمبر لے رہا ہے, اچھے رزلٹس نہیں دے رہا, یہ فالٹ ہے ٹیچنگ کا. اس لیے کہ اس اسٹوڈنٹ نے کس لیول پر جا کر سیکھنا تھا, آپ کی کس میتھڈالوجی سے اس نے سیکھنا تھا, آپ کی کس ٹیکنیک نے ٹرانسفر آف نالج اس کے لیے آسان بنانا تھا, آپ نے پہچانا ہی نہیں. آپ نے ایز اے ہول پوری کلاس کو ٹریٹ کر لیا. لیکن اس میں وہ جو 10 اسٹوڈنٹ تھے ان کا سیکھنے کا جو قدرت نے طریقہ کار بنایا تھا کہ یہ اس چیز سے زیادہ محظوظ ہو کے سیکھیں گے, اس چیز کا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا, اس لیے وہ رزلٹ سے برے رہ گئے. بھائی ایک اسٹوڈنٹ آ گیا, آپ کی کلاس میں بیٹھ گیا, والدین نے بھیج دیا, بیگ لے کر آ گیا, نوٹ بکس موجود ہیں, ساری فیسلٹیز اسے مل گئی, دین وہ رزلٹس نہیں دے رہا اپنی ابیلٹیز کے مطابق. اگر اس کی ابیلٹی یہ ہے کہ 65% مارکس لے سکتا ہے, نہیں لے رہا 30% یا 35% لے رہا ہے, سراسر فالٹ ٹیچنگ کا ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں, اس لیے کہ اگر آپ ایک ٹاسک دے دیں کسی دوسرے ٹیچر کو, لیجیے جی یہ بچہ جو اچھے رزلٹس نہیں دے رہا, اس کو آپ ذرا کوچ کیجیے اسپیشلی, اس کی کوچنگ کے بعد وہ اچھے رزلٹس دے دے گا, اس کی کوچنگ کے بعد وہ اچھے رزلٹس دے دے گا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ ٹیچنگ فالٹ تھا. آپ اسٹوڈنٹ کی نیچر کو نہیں سمجھے اور آپ کو اکارڈنگ ٹو دا اسٹوڈنٹس لیول سلیبس میں بھی فرق لانا پڑے گا. آپ ساری کلاس کو 250 الفاظ کا مضمون دے دیتے ہیں یاد کرنے کے لیے, پڑھا بھی دیتے ہیں, بڑا اچھا آپ نے ریڈ بھی کروایا, ایک ایک لفظ بھی سمجھایا, اب یاد کر رہا ہوں. آپ نے کما حق کو ہوا اپنی ذمہ داری پوری کی, لیکن کل رزلٹس آپ کو بالکل ڈفرنٹ ملتے ہیں. اس لیے کہ 8-10 اسٹوڈنٹ تو وہ مضمون بڑا اچھا یاد کر رہے ہیں, اگلے 10-12 جو ہے انہوں نے نارمل سے یاد کیا, لیکن 5-7 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو پورا نہیں یاد کر پائے, ایک ہی پیرا صرف یاد کیا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ ان کا وہ لیول نہیں تھا, وہ 250 الفاظ کا مضمون یاد نہیں کر سکتے تھے. آپ نے کیا کرنا تھا, اسے کٹ شارٹ کرنا تھا اس کی ابیلٹی کے مطابق. چونکہ آپ نے ریکگنائز نہیں کیا کہ اس کی ابیلٹیز کیا ہے, اس لیے آپ نے اسے پورا ہی دے دیا, اور آپ اسے کہتے ہیں جی مجھے رزلٹ دو. میں اس کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ کی جیب میں 10 روپے ہیں اور آپ اسے زد و کوب کر رہے ہو, مار رہے ہو, جو مرضی کر لو, اور آپ کہو مجھے 15 روپے نکال کے دو جیب میں سے. جب ہیں ہی 10 تو 15 کہاں سے نکالے گا, جو مرضی کر لیں. یہی معاملہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ میں ابیلٹی ہے صرف اتنی کہ وہ 20 میں سے 10 لے سکتا ہے. آپ زبردستی اس سے 15 یا 18 نمبر لینے کی کوشش کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا, وہ تو نمبر نہیں آپ کو دے سکے. لیکن یہاں پہ تو بات ہو رہی ہے کہ جس میں 10 کی ابیلٹی ہے وہ 10 بھی نہیں دے رہا, وہ دے رہا آپ کو صرف 2 نمبر 3 نمبر. تو یہ تو سراسر ہماری ٹیچنگ کا فالٹ ہے. ہمیں اس اسٹوڈنٹ کو پہچاننا ہے, اس کی ابیلٹیز کیا ہے, اس کے مطابق اس کو کام دینا ہے. ہمیں دیکھنا ہے وہ کس طرح سمجھتا ہے, اس طرح اس کو سمجھانا ہے. اسٹوڈنٹ پلس ٹیچر اینڈ سیلف اسٹیم. سکسیس ان اسکول اینڈ ان لائف is sometimes thought to depend on innate intelligence as measured by IQ score. Student self-esteem is more highly correlated with student success than is IQ. بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے گا, بہت بڑا اسکالر ہے کینفیلڈ, جس نے یہ بات کی ہے 1976 میں, کہ سکسیس جو ہے چاہے لائف میں ہو, ایجوکیشن میں ہو, جہاں پر بھی ہو, ہم اس کو ناپتے ہیں اس کے آئی کیو لیول سے. لیکن یاد رکھ لیجئے کہ آئی کیو جو ہے وہ سکسیس کا ضامن نہیں ہے. بہت زیادہ اچھی آئی کیو والے لوگ جو ہیں وہ زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں. یہ جو سکسیس ملے گی آئی کیو کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ کی سکسیس جو ہے وہ بہت زیادہ کو ریلیٹڈ ہوگی سیلف اسٹیم کے ساتھ. ٹیچرز کین ڈو لٹل ٹو چینج آئی کیو. اب دیکھیے اپنے متعلق کہ آپ لوگ جو ہیں کسی کا آئی کیو لیول بہت کم چینج کر سکتے ہیں,
किसी का आईक्यू है उसको थोड़ा सा पॉलिश कर लेंगे, लेकिन किसी का आईक्यू लेवल आप बहुत हद तक बढ़ा नहीं सकते, उसकी इंटेलिजेंस जो है वो आप बहुत हद तक नहीं बढ़ा सकते, एक थोड़ी सी पॉलिश कर लेंगे। टीचर्स कैन डू लिटिल टू चेंज आईक्यू, बट देयर इज मच teachers can do to raise students self-esteem, significantly increasing the probability that the student will be successful in school. टीचर जो काम कर सकते हैं, आईक्यू तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन उसकी सेल्फ स्टीम को बढ़ा सकते हैं, और सेल्फ स्टीम जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही स्टूडेंट जो है अपने रिजल्ट्स में ज्यादा ब्राइटर होता जाएगा। तो अब ये देखिए कि अगर लोग ये नापते हैं कि किसी की सक्सेस जो है वो उसके आईक्यू के साथ है, लेकिन आप अपने स्कूल में देख लें कि स्टूडेंट का आईक्यू लेवल आप नहीं बढ़ा सकते, उसको थोड़ा सा पॉलिश किया जा सकता है, लेकिन उसकी सेल्फ स्टीम आप अपने एटीट्यूड से, अपने रवैये से, अपने सिस्टम से, अपने तरीकाकार से उस स्टूडेंट की सेल्फ स्टीम बढ़ा दीजिए, आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। कोसना नहीं है स्टूडेंट को। देयर आर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस एट होम एंड इन देयर कम्युनिटीज। Instruction should help foster self-esteem, not undermine it. So, student जो है वो शिकार होंगे बहुत सारे मामलात में, अपनी लो सेल्फ स्टीम उनकी होगी, माशरे में उनको डिफरेंट अरकाबा से नवाजा जा रहा है, घर का माहौल इस तरह का है, लेकिन चूंकि घर वाले तो इस बात को नहीं जानते। मैं यहां पर मिसाल दूंगा, कितने लोग हैं जिन्होंने वो मूवी देखी हुई है तारे जमीन पर। तारे जमीन पर, तारे जमीन पर आप देखिए कि वहां पर जो बच्चा था ईशान, उसके पेरेंट्स को उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, वालिद बहुत ज्यादा परेशान होता था उसके मुताल्लिक, लेकिन चूंकि वो जानते नहीं थे कि हाई सेल्फ स्टीम क्या होती है, लो सेल्फ स्टीम क्या होती है, लिहाजा वो हर वक्त उसे कोसते रहते थे पढ़ाई में अच्छा ना होने की वजह से, जिससे उसकी सेल्फ स्टीम जो है वो नीचे 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 गिरती जा रही थी। इसलिए उसकी मां जब उसको पढ़ा रही थी वो क्या कहती है, ईशान कल ही तो तुम्हें ये पढ़ाया था, कल ही तो तुमने ये याद करके सुनाया था, आज क्या हुआ, टेस्ट में क्या किया है। ठीक है, यानी देखें जो काम उसने किया हुआ था उसका भी वो रिजल्ट नहीं दे रहा था, और उस बच्चे के साथ क्या हो रहा था। फिर एक टीचर ने उसको पहचाना, ठीक है ना, पहले बाकी सारे टीचर उसे कोस रहे थे, नकम्मा है, ये है, चौक मारे जाते थे, डस्टर मारे जाते थे, उसे क्लास से बाहर निकाल देते थे, सारा कुछ उसके साथ हो रहा था। ठीक, लेकिन जब एक टीचर ने इसको पहचान लिया कि इस बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, इसकी एबिलिटीज क्या है, ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, तो उसने क्या किया, उस बच्चे की सेल्फ स्टीम बढ़ाई। आपको याद है वो लेक्चर जो उसने उस टीचर ने दिया था क्लास में, वो उसने जिक्र किया कि देखो वो फलां आइंस्टाइन की ही बात कर लें, आइंस्टाइन आपको पता है अपनी स्टूडेंट लाइफ में चला के आता था, उसके मां, और वो अपनी आखिरी लाइफ तक उसका लिबास देखे उसने किस तरह का पहना होता था, उसके कफ बंद नहीं होते थे, इस तरह का मामला है। और बड़े बड़े स्कॉलर्स के नाम उसने गिनवाए थे, बड़े बड़े उसने साइंटिस्ट के नाम गिनवाए थे, जो कि अपनी बचपन की एज में कुछ प्रॉब्लम्स का शिकार थे, डिसलेक्सिया का शिकार थे, राइट और लेफ्ट का उन्हें कॉन्सेप्ट नहीं था, बाल उनकी तरफ देखे फेंके तो पकड़ा नहीं जाता था, लेकिन आइंदा आने वाली जिंदगी में देखे उन्होंने कितने जबरदस्त किस्म के रिमार्केबल रिजल्ट्स दिए। तो ये सारे वाकयात सुनाकर उसने क्या किया, उस बच्चे की जो सेल्फ स्टीम थी उसको बढ़ा दिया कि तुम अकेले नहीं हो इस दुनिया में जो डिसलेक्सिया का शिकार हो, इससे पहले भी, बल्कि उसने जिंदा मिसाल दी, आई वॉज द वन पर्सन हु वॉज ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ डिसलेक्सिया। उसने खुद एग्जांपल दी उस टीचर ने कि मैं भी वो शख्स था जो डिसलेक्सिया का शिकार था, वो मेरे बाप को, मेरी मां को पता नहीं था, वो मुझे कोसते रहते थे, उन्हें पता नहीं था मेरी क्या प्रॉब्लम है, लेकिन यह है कि मैंने हिम्मत ना हारी, मैं काम करता रहा और आज देख लो मैं जिस पोजीशन पर हूं। इतनी बड़ी एग्जांपल वो टीचर उसको देता है, उससे उस बच्चे की जो सेल्फ स्टीम है वो हाई होती है। और फिर जिन्होंने मूवी वो देखी उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं देखी वो देखे उसको, कि उससे फिर उस बच्चे की सेल्फ स्टीम उस अरूज पे पहुंच जाती है कि वो पूरे स्कूल में टॉप कर जाता है। और जब उसके वालिदैन जिनसे उसे बड़ी मोहब्बत थी, ठीक है, अपने वालिदैन से उनके पास जाना चाहता था, आपको पता है कितना रोता था वो अपनी मां के पास जाने के लिए, लेकिन जब वो माँ बाप एनुअल रिजल्ट पर उसको लेने के लिए आते हैं, ठीक है, उसका दिल नहीं करता जाने के लिए, इवन वो जाता है गाड़ी में बैठने से पहले फिर दौड़ के आ जाता है और टीचर को गले लगाता है। यानी उससे टीचर से इतनी मोहब्बत हो जाती है कि इसने मेरी जिंदगी बनाई है, मेरी प्रॉब्लम देख के मुझे बाहर लेकर आया इससे। तो ये आप जो काम कर सकते हैं वो ये है कि आप स्टूडेंट की सेल्फ स्टीम को बढ़ा सकते हैं, उससे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आप किसी की जहानत नहीं बढ़ा सकते। ये वाला मामला जो है पिक्चर कंप्रीहेंशन है,
طرح کا معاملہ یہ آسٹریلیا میں بھی ہوتا تھا پرانی ایجوکیشن میں. تو ان لوگوں نے جب اس میتھڈ کو چھوڑ دیا, بچوں کی سیلف اسٹیم بڑھائی, تو آج آپ دیکھ لیں کہ آسٹریلیا کس فیلڈ میں آگے نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ 2 ایگزامپل ہے وہاں کی آسٹریلین ہسٹری. بس یہ بات یاد رکھیے, بڑی خوبصورت, مسٹیکس آر ایکسپٹیبل. غلطیاں جو ہیں وہ قابل قبول ہیں. جب آپ نے غلطی کو قبول نہیں کیا, بچے کو زد و کوب کیا, پنشمنٹ دی, چاہے فزیکل چاہے مینٹل ٹارچر, کسی غلطی کی وجہ سے, تو پھر آپ نے اس کی سیلف اسٹیم زمین پہ گرا دی. غلطیوں کی قسمیں ہوں گی, کون سی غلطی ہے, ہر غلطی پر اس کو سمجھانا ہے, ہر غلطی پر اس کو سمجھانا ہے, اور اس سے ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ مجھے تو آپ سے یہ توقع ہی نہیں تھی. آپ تو اتنے اچھے اسٹوڈنٹ, اتنی اچھی فیملی سے آپ کا تعلق, آپ کا بھائی آپ کی بہن اتنے اچھے, اور آپ مجھے امید ہے کہ آئندہ اس طرح کی غلطی نہیں کریں. یہ ہے, بات بھی کر دی اور اس کی سیلف اسٹیم بھی انکریز کر دی. گریڈنگ کیا ہوتی ہے, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ پوزیشن. Several of the techniques that raise self-esteem are described in the mastery learning literature. یہ گریڈنگ جو ہے اس کے متعلق بس آپ یاد رکھیے کہ گریڈنگ کا مطلب قطعاً اور قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ چند ممتاز اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کی گریڈنگ کر کے یہ فرسٹ ہے, سیکنڈ ہے, تھرڈ ہے, فورتھ ہے, اور باقی کو آپ اگنور کر دیں. جیسے میں نے آج بات کی ہے کہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ نہ صرف آپ بلکہ دوسرے اسٹوڈنٹس کو بھی یہاں پر کال کریں, ان کو بھی ہم جو ہے وہ انشاءاللہ اس ورکشاپ میں رکھا کریں گے. یہ تو ہے ہی, لیکن ان کو بھی رکھیں. تو گریڈنگ کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو آپ ڈی گریڈ کر دیں. گریڈنگ تو ایک پہچان ہے کہ اس اسٹوڈنٹ نے اس دفعہ اچھا رزلٹ دیا, لہذا یہ نمبر 1, اس نے اس سے کم تھوڑا سا رزلٹ دیا, یہ نمبر 2. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی اس سے بہت زیادہ عزت بڑھ جائے گی اور ان کی غلطیوں کو اگنور کیا جائے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا. نو, یہ لے لیجیے, یہ لاسٹ آپ دیکھ لیجیے تو ہم فنش کرتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت مووی ہے. Drank beer, smoked cigarettes. Phooey! Why did you do that? I'm not sure. Because everyone was doing it, I guess. Does that make it a good idea? I guess not. I guess I was just stupid again. Now, I have a feeling that calling yourself names is just how you got into this mess. What do you mean? I mean, when you don't like yourself, you don't take as good care of yourself. You tend to make bad choices, and you know where that leads to. I guess I do. Before you know it, people start calling you names. I know. If you forget to like yourself, why, you might even start believing what people say. Then it just gets worse. You're not kidding. Why, that reminds me of the story. The story of Super Puppy and the Magic No. What's that? Well, there once was a puppy, one of many I'm told, who said, "I'm Super Puppy," in a voice loud and bold. He felt very good, but not for too long, for you see, he had spelled super all wrong. Hurt and embarrassed, he pedaled away, but he wasn't being all too careful that day. Now the laughter grew louder. Someone said, "He's so dumb." Then he ripped off the patch, 'cause he felt like a crumb. That word stuck in his mind as if made out of glue. You are dumb, you are dumb. Story ہے پپی, the kid of a dog. تو اس کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ اتنی نیچے گری ہوئی ہے, جو یہ بات کر رہا ہے کہ میں نے بڑا غلط کام کیا, میں نے گاربیج جو ہے اس کو کھا لی, کوڑا کرکٹ کھا لیا, اس میں سگریٹ بھی تھے, اس میں وائن یا بیئر بھی تھی, تو وہ میں کھا گیا, تو میں نے بہت ہی غلط کام کیا. ٹھیک ہے, تو وہ اب اس کی دیکھیں وہ جو لو سیلف اسٹیم ہے اس کو وہ کیسے بڑھا رہا ہے, ذرا غور کریں. Smoked cigarettes. Phooey! Why did you do that? I'm not sure. Because everyone was doing it, I guess. Does that make it a good idea? I guess not. I guess I was just stupid again. Now, I have a feeling that calling yourself names is just how you got into this mess. What do you mean?
I mean, when you don't like yourself, you don't take as good care of yourself. बात क्या कर रहा है वो कि जब उसने वो पप्पी ने ये बात बयान की है कि मैं बड़ा गलत काम करके आया हूं, मैं कूड़ा करकट खा के आया हूं, तो अब जो बड़ा कुत्ता है उसको क्या कह रहा है कि उसकी अब हिम्मत किस तरह बढ़ा रहा है कि इस बात को भूलो जो गलत हो गया है, तो अपने आप को बुरा मत कहो, बुरे नाम अपने मत लो, क्योंकि जो अपने आप को बुरा कहते हैं दे डोंट केयर ऑफ देमसेल्व्स, वो अपनी फिर अपना ख्याल भी नहीं करते, ठीक है। यानी जो अपने आप को बुरा समझेगा ना वो अपना ख्याल भी नहीं करेगा। तो तुम इस चीज को छोड़ दो। आज की जो वर्कशॉप जो बड़ी जल्दी में ये खत्म की है, कि मैंने आपको बताया था कि ये कितनी प्रोलॉन्ग होनी थी, तो उस तरीके से इसको डिजाइन किया हुआ था। बहरहाल इन शॉर्ट हम इसके कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। कंक्लूजन इसका ये है कि अगर आप स्टूडेंट से अब जब सेल्फ स्टीम आपने हाई करनी है, तो मैं तो अल्फाज की बात कर रहा हूं कि आपने तो उसके मुतल्लक दूसरों के सामने बुरे अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं करने, तो डंडे का और स्टिक का तो इस्तेमाल बहुत दूर रह गया, बहुत दूर रह गया। डंडे और स्टिक से आप पूरे तौर पर रिजल्ट्स लेंगे, खामोशी, डिसिप्लिन, लेकिन इन लॉन्ग रन वो नहीं होगा। हमें सिखाने हैं बच्चों को एटिकेट्स, हमें सिखाने हैं उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिनको फॉलो करते हुए उन्होंने स्कूल में भी अपनी लाइफ गुजारनी है और आइंदा आने वाले दिनों में प्रैक्टिकल लाइफ भी इसी तरह गुजारनी है। हमें उनमें पैदा करना है सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमें उनमें पैदा करनी है हाई सेल्फ स्टीम। अगर वो लो सेल्फ स्टीम का शिकार है तो उनको इस प्रॉब्लम से बाहर लेकर आना है, ताकि हमें बेटर से बेटर रिजल्ट्स मिल सके। हमें पहचानना है हर स्टूडेंट को उसकी क्वालिटीज के मुताबिक, उसकी जिस तरह की क्वालिटी है, जिस तरह की मेंटालिटी है, जिस तरह का माइंड है, हमने उस तरह की अपनी टीचिंग में तब्दीली लेकर आनी है, ताकि ये भी समझे, वो भी समझे, वो भी समझे और वो भी समझे। हमें स्टूडेंट से काम लेना है उनकी एबिलिटीज के मुताबिक, ठीक है। अगर हम उनको ज़दोकोब करेंगे, अगर हम उनको उनकी सेल्फ एस्टीम नीचे गिरा देंगे, तो जो हमें रिजल्ट्स मिल रहे थे वो भी फिर बाद में नहीं मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।